اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں پارہ ہے یہ، اور یہ ہمارا ربع ہو گیا۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے، 15 رکوع ہو چکے ہیں، 15 سے آگے پڑھیں گے، اور آج ماشاء اللہ سے ہماری منزل 2 پوری ہو جائے گی۔ یہ منزل ہے، یہ دوسری منزل ہے، پوری ہو جائے گی۔ یہ ہمارا دیکھو، یہ کیپنگ ایک منزل یہ ہوئی اور ایک 2 منزل پوری ہو چکی ہیں، آج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ تیسری منزل ہماری شروع ہوئے گی کل۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ یا کھڑا ہے اور یہ مد منفصل ہے، کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا، 4 الف کے برابر ہم اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور ہا لگے گا سیدھا جا کے لام میں۔ یہ دونوں الف بالکل نہیں پڑھے جائیں گے، خالی ہیں، یہ لکھنے میں آئے، پڑھنے میں بالکل نہیں آئیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو کھڑے زیر کی طرح 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور زال کو باریک پڑھیں گے، لذینہ لجینہ نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ الف کھڑا زبرا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، 1 الف کے برابر۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حرف مدہ 3 ہے، الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، اور واو ساکن سے پہلے پیش، یہ والا 3 حرف مدہ، ٹھیک ہے نا؟ انہیں تھوڑا سا کھینچ کے ہی پڑھا جاتا۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین، یہ بھی حرف شمسی میں سے 3 حروف بالکل نہیں پڑھے جائیں گے، لکھنے میں آئے، پڑھے بالکل نہیں جائیں گے، سیدھا لام لام میں لگے گا۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ دیکھیے آیت پہ جب تا آ جاتا ہے تو اس میں جو حرکات ہوتے ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتی ہے، تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے، نقطے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بچتا ہے یہ ہا، وہ بھی ساکن بن جاتا ہے، زوئے ہا زبر زا، فیکم غلظہ، اور یہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، یہ ہے ادغام شفعی۔ من الکفار، یہ ہو گیا۔ اب یہ وَاعْلَمُوا، یہ سپارہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 10 سپارے میں، یہ پھر یہ الفاظ آ رہا ہے اس، اور یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، الٹے پیش کی طرح اسے کھینچ کے پڑھنا، اور یہ مد منفصل ہے 1 الف کے برابر، اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ الف پڑھا نہیں جائے گا، واو سیدھا عین میں لگے گا، اور اللہ کلام زبر کے ساتھ ہوتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، پر معنی منہ بھر کے پڑھنا، موٹا کر کے، نون میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، مد منفصل ہے، ابھی بتایا میں نے کئی جگہ۔ یہ اخفا ہے، اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ناک میں لے جا کر اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ حرف اخفا 15 ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، دیکھیں میم ساکن کے بعد جیسے یہ والا ہے نا ویسے ہی میم آ رہا، تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ یا میں بھی شد ہے یعنی تشدید ہے، اور اس سے پہلے جزم والا حروف ہے یعنی نون ساکن ہے، تو یہ ہجے میں لگائیں گے، رواں میں اس یا کو نون کی جگہ لگا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میم نون یا زبر مئی، رواں میں یہ نون بالکل نہیں لگے گا۔ من یقول ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، آیت نہیں کرے تو یہ اخفا ہوا، زا کو سخت پڑھا جاتا ہے، اور یہ مد منفصل ہے، کھڑا زیر ہے، 4 الف کے برابر، اس کو ہمیں کھینچ کے پڑھنا، میم میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ زینہ جینا زینہ نہیں ہوتا ہے نا، زینہ ہی پڑھنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
ایمانا وهم یستبشرون، را پر ہے اور واو مدہ ہے، الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور با میں قلقلہ ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قلقلہ ہے، قاف توئی با جیم دال 5 حروفوں میں قلقلہ ہوتا ہے اگر ان پہ جزم ہوتا ہے، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس کے پڑھتے وقت مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، یہ بھی قلقلہ، رجسن را زیر کے ساتھ باریک پڑھیں گے جیسے لکھا ہے ویسے یہ بھی رجسن، یہ اظہار کا قاعدہ ہے کیونکہ یہ الف حرف حلقی میں سے ہے، تنوین و نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے۔ حرف حلقی 6 ہے، حمزہ عین غین خا، رجسن الی رجسہم وماتوا وهم کافرون، اولا یرون انہم یفتانون فی کل عام مرۃ، یہ بھی اظہار کا قاعدہ، تنوین کے بعد الف آنا یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی، او واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، حرف لین 2 ہوتے ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، جیسے یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ دونوں حرف لین ہیں، ان کو معروف آواز سے جلدی ادا کریں، مجہول آواز سے بچائیں، 2 ہی ہیں بس قرآن شریف میں، یہ حرف لین واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر آتا ہے تو اسے کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، زال باریک زا سخت، ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہ اخفا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفیع ہے، یہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ نون ساکن کے بعد الف آنا تو یہ اظہار کا قاعدہ ہے، جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا۔ من أحد ثم انصرفوا، شرف سرا نہیں پڑھیں گے، سواد ہے پور پڑھیں گے اسے، را بھی پورے، اللہ کا لام بھی پورے ہے، تینوں اس میں پورا ہے، موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے۔ صرف اللہ قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، یہ دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے جیسے یہ بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اخفا شفی، یعنی اس کو غنہ بھی کریں گے اور اخفا بھی کر کے پڑھیں گے اگر میم ساکن کے بعد با آتا کہیں بھی۔ پلان والے میں تو بہت دھیان سے پڑھنا، یہ تو مخرج والے ہی قرآن شریف ہے، کلرفل ہے۔ علیکم قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، یہ قلقلہ ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں، یہ بہت عظیم آیتیں ہیں، ہمیں 5 وقت نماز فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی کوئی پریشانی، بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی جیل کا مسئلہ ہے، کورٹ کا مسئلہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، اس کے لیے اسے خوب پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہاں سے اور یہاں تک سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لقد جاءکم، مد متصل ہے، حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد، تو یہ 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، 4 کے بعد 4 کے الف کے برابر یہ، اور یہ الف بھی مدہ ہے، اس سے الف سے پہلے زبر ہے تو اسے بھی کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر یہ قلقلہ، اور یہ غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ اظہار کا قاعدہ، نون ساکن کے بعد الف آ رہا جیسا لکھا ویسے پڑھیں گے، یہ اخفا کریں گے۔ چلے یہ آیت میں نے بتا دی بہت ہی عظیم ہے، ہر 5 نمازوں کے بعد فرضوں کے بعد اسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے نا تو جلدی پڑھیں گے، علیکم بالمؤمنین رؤوف
الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھا کریں. منصورے میں ہر جگہ ہوتی ہے یہ دعا کی کتابوں میں، نہیں تو اپنے قرآن شریف میں نشان ڈالو. سورۃ توبہ میں آخری آیت ہے، آخری دو آیتیں ہیں، انہیں خوب پڑھیں. کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بہت جلدی اس کو مصیبت کو دور کر دیتا ہے اسی کی برکت سے. ماشاءاللہ ہماری 2 منزل ہو چکی ہے، کل سے یہاں سے پڑھیں گے. اور سورہ یونس منزل سورت پہ ہی پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.